أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وصلى الله على النبي الكريم سورة البقرہ آیت نمبر 274 التاکید الرابع، یہ آخری اور چوتھی تاکید ہے، ٹوٹل کے حساب سے 14ویں تاکید ہے جس طرح کہ آپ پڑھتے آ رہے ہیں، اور یہ 4 تاکیدات مالیہ تھیں، تاکیدات الاموال، جس طرح کے 10 تاکیدات الاحکام تھی، تو یہ تاکیدات الاموال ہیں، اور یہ چوتھی تاکید ہے۔ پہلی تاکید کے اندر ایذائے مطلق سے منع تھا، جبکہ مثل الذین ينفقون، جبکہ دوسری جو تاکید تھی وہاں ایذائے فعلی سے منع تھا، اور جو تیسری تاکید تھی، دوسری تاکید شروع کہاں سے ہوتی تھی؟ الشیطان یعدکم الفقر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات، دونوں تقریر پیش کی تھی، اور اسی طرح تیسری تاکید شروع ہوئی تھی یؤتی الحکمۃ من یشاء، اس کے اندر ایذائے قولی سے منع تھا، ایذائے مطلق، ایذائے فعلی، ایذائے قولی، اب آ گیا ایذائے مالی۔ جس طرح کہ آپ نے ان احکام کو پڑھا جن احکام پر یہ تاکیدات ہیں، وہاں بھی اسی طرح تاکید مطلق، تاکید فعلی، تاکید قولی اور ایذائے فعلی، ایذائے قولی اور ایذائے مالی تھی، تو اب بھی اسی طرح ایذائے مالی سے منع ہے۔ یہ تاکید رابع ہے، اس کے اندر اب 4 آیتیں آئیں گی، اور وہاں آپ نے دیکھا کہ 7 آیات تھیں آخری حکم کی، جس کو ہم موقتات سے تعبیر کرتے ہیں۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء وان طلقتموهن حافظوا على الصلوات والذین يتوفون منکم ويذرون وللمطلقات متاع، ان کو ہم نے موقتات سے تعبیر کیا تھا، وہاں پر 7 آیتیں تھیں، تو اس تاکید میں 4 آیات کیسے ہیں؟ تو یاد رکھیں 5ویں، 6ٹھی اور جو 7ویں آیت ہوگی اس کے لیے ایک الگ پروگرام ہوگا، سبق کے آخر میں بھی عرض کرتا ہوں، اور پھر اگلا سبق جب شروع ہوگا تو وہاں بھی بتایا جائے گا۔ تو پہلے تو اس حکم کی جو 4 آیتیں تھیں اس پر یہ تاکید رابع ہے، اور اس کی بھی 4 آیتیں سمجھیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، یہ تاکید رابع اقسام اہل الاموال پہلی آیت میں، جس طرح کہ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء جو حکم تھا جس پر یہ تاکید تھی، تو وہاں بھی اقسام الناس موجود تھی، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ اگر تم نے طلاق دی ہے تو تم نے نفع دینا ہے، سامان دینا ہے، کچھ خرچہ دینا ہے، اس طریقے کے ساتھ کہ وسعت والے پر اس کے بقدر اور تنگ دست پر اس کی بقدر، تاکہ اگلے پر ظلم تو تصور نہ ہو۔ الذین ينفقون اموالهم، تو اسی طرح یہاں بھی اقسام اہل الاموال ہے، کہ اقسام اہل الاموال، اہل اموال 2 قسم ہوتے ہیں، ایک اہل الخیر اور دوسرے اہل الفساد۔ اہل الخیر کیا ہیں؟ دیکھیں الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، یہ وہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو رات اور دن، سرا وعلانیہ، چھپا کر اور ظاہر، رات کا ذکر پہلے ہے اور سر کا ذکر پہلے ہے، نہار اور علانیہ کا ذکر بعد میں ہے، کیونکہ اس میں زیادہ خلوص ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ چھپا ہوا ہو، اور علانیہ بھی اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ تہمت کا ڈر نہ ہو، سرن اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ ریا کا ڈر نہ ہو۔
تہمت کا بھی ڈر نہ ہو اور دوسروں کو ترغیب بھی ہو جائے، اعلانیہ اسی لیے خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم۔ تو ان کو کتنا اجر ملے گا؟ کہا جی ان کے اجر کی انتہائیں تم نہیں پا سکتے، لہذا یہی کچھ جملہ کافی ہے کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کا بدلہ، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہوگا۔ یہ جملہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی بڑی خوشخبریوں کو پھیلا رہا ہوتا ہے کہ زمانہ اس کی وسعتوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ بھی ہمیں ایسے لوگوں میں سے بنائے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسوں پر نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جب خرچ کیا ہے تو لوگوں سے ان کا ڈر ہٹایا ہے اور لوگوں سے ان کے غم دھوئے ہیں۔ یہ صبح شام خرچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عموم اوقات، ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ اس بات پر تاکید ہے کہ دیکھا ہر وقت جب خرچ کرنا ہے تو ہر حال میں خرچ کرنا ہے، حتیٰ کہ ان کو بھی تم نے دینا ہے جن سے تمہاری جدائی ہو رہی ہے۔ محسنین خواہ تو طلاق نہیں دیتے، جدائی تو نہیں کرتے، وہاں جہاں یہ شرعاً ان کو اجازت دی جاتی ہے تو وہاں پر وہ طلاق کا حق استعمال کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ احسان کو اپنی طرف سے نہیں بھولتے، تاکہ یہ جو ہے کس طریقے سے کمائے گی، کس طریقے سے کھائے گی، ان کو مال بھی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو محسنین ہیں۔ وہاں پر بھی لفظ تھا حقاً علی المحسنین، یعنی دل سے نیکی کرنے والے لوگ۔ اب یہ پہلی آیت پر ترتب بھی ہوا اور دوسری آیت شروع ہو رہی ہے اقسام اہل الاموال کے دوسری قسم، کہ اہل الخیر کے بعد اہل الفساد کا ذکر ہے۔ الذین یأکلون الربا، فساد والے کون ہوتے ہیں؟ جو مال میں انتہا درجے کا ظلم کرتے ہیں۔ انتہا درجے کا ظلم کیا ہوتا ہے جی؟ سود ہوتا ہے۔ الذین یأکلون الربا، یہ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ نہیں اٹھتے یا نہیں اٹھیں گے۔ لفظ دونوں افراد کو شامل ہے۔ نہیں اٹھتے یعنی جس بھی حالت میں موجودہ ہیں سود خور، یہ اس طریقے سے ان کا قیام ہو رہا ہوگا ہر کام میں، ہر بات میں، ہر کام میں، ہر حرکت میں، یہ آپ کو یوں محسوس ہوں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس طرح کہ کسی آدمی کو، جس آدمی کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے، من المس لپٹ کر، یعنی جو سارا کا سارا شیطان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے، اس کا بولنا بھی شیطانی، اس کا دیکھنا بھی شیطانی، اس کا چلنا بھی شیطانی، حتیٰ کہ ہر حرکت اس کی شیطان کی۔ نعوذ باللہ، اگر وہ نماز پڑھتا ہے نا، مومنین میں سے ہے الیاذ باللہ، تو اس کی حالت اس طرح ہوگی کہ نعوذ باللہ دینی امور کے اندر بھی وہ اپنی شیطنت کو برقرار رکھے گا، الیاذ باللہ۔ اس کو آپ چلتا ہوا دیکھیں گے، اس کو آپ پڑھتا ہوا دیکھیں گے، اس کو آپ عبادات میں ملوث دیکھیں گے، سود خور ایسا لگے گا جیسا کہ ابلیس اور شیطان نماز پڑھ رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا ہے اس کا۔ اس کی ہر حرکت شیطان کی حرکت تصور ہوتی ہے، کیونکہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ تو یوں سمجھو ایک روبوٹ بن چکا ہے، وہ شیطان کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ اور لا یقومون کا دوسرا فرد مضارع کا کہ استقبال والا معنی کہ نہیں اٹھیں گے، کب؟ یعنی دن قیامت، کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اس طریقے سے ہوں گے جس طرح کوئی زومبی ہوتا ہے، جس طرح کہ کوئی ہے شیطان نے اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، شیطان اس کی ہر حرکت کا ذمہ دار خود بنتا ہے اور اس سے ہر قسم کی حرکت خود کرواتا ہے۔ سود خور اتنا برا ہوتا ہے کیونکہ اس کے نس نس میں ظلم جا چکا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اس آیت کا تیسرا فرد بھی ہے، لا یقومون بے اعتبار مضارع کے کہ نہیں کھڑے ہوں گے، یعنی اپنے ہر آئے دن
کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، یعنی ہر اگلا دن اس کا خبطی ہوگا، ہر اگلا دن اس کا خبطی ہوگا، ہر اگلا قدم اس کا خبطیوں والا ہوگا، کہ شیطان نے اس کو لپٹ کر خراب کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے شیطان، جب اس کو جن تو نہیں کہتے نا، صرف جنوں میں تو مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، بعض مترجمین یا بعض مفسرین نے یہاں سے فقط جن مراد لیا ہے، لیکن یہاں پر لفظ شیطان جو موجود ہے، جنوں میں سے بھی وہ جو شیطان ہے اس نے جس کو خراب کر رکھا ہے، سود خور کی حالت یہی ہوتی ہے۔ دیکھو، کیونکہ انہوں نے مال کے اندر فساد کو برپا کیا ہے، خواہ مخواہ کا مال سمیٹنے کی کوشش کی ہے، اور کہتے کیا ہے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی کیوں بنی؟ اس لیے کہ شیطان ان کا دماغ جو کھینچ لیتا ہے، جو شیطان کہہ رہا ہے بس اسی پر چلتے ہیں۔ شیطان کیا کہتا ہے، وہی زبان یہ استعمال کرتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ بیع خرید و فروخت بھی تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ کچھ زیادہ ہو جائے، اور سود بھی تو یہی ہے کہ کسی کو پیسے دے کر کچھ زیادہ کرتے ہیں، تو لہذا سود اور بیع شرع تو ایک ہی چیز ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اگر اپنی عقل استعمال کرتے تو صاف پتہ چلتا کہ بیع اور چیز ہوتی ہے اور سود اور چیز ہوتی ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تو بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ بیع کیا ہوتی ہے؟ وہ تو نفع عن العوض ہوتی ہے، چھوٹی سی سمجھنے کی بات ہے۔ بیع کہتے ہیں نفع عن العوض کو، کہ کسی عوض کو، کسی چیز کو دیکھ کر اس سے نفع کمایا ہے، جبکہ سود کیا ہوتا ہے؟ خالی عن العوض، بس یہ پیسے جو دیے ہیں وہی پیسے واپس بھی لے رہا ہے اور اس سے اوپر بھی لے رہا ہے۔ اب بدلے میں دیا کیا ہے اس کو؟ کچھ نہیں دیا جی، سارے کے سارے پیسے۔ اگر یہ کہے کہ میں نے اس کو ٹائم دیا ہے، تو ٹائم کیسے دیا ہے آپ نے کہ سارے کے پیسے تو اسی طرح واپس آپ لے رہے ہیں، اس سے ڈبل کر کے ٹائم آپ اس سے وصول کر رہے ہیں۔ کتنا ٹائم آپ اس سے وصول کرتے رہیں گے؟ اس بیچارے کے ٹائم کو جتنا تباہ کیا اور برباد کیا، اپنے ٹائم کی فکر ہے، خالی عن العوض۔ لہذا یہ ٹائم عوض نہیں بنتا ہوتا، خالی عن العوض کو سود کہتے ہیں، اور عوض کے طور پر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو بیع کہتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی سود خورے ہیں مختلف ڈیزائن سے، تو وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ جیسی ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار یہ چیزیں جو بیچتے ہیں، یہ جو بیچتے ہیں، یہ جو بیچتے ہیں، کیا پھر یہ بھی سود ہے، پھر یہ بھی سود ہے، پھر یہ بھی سود ہے۔ بہت ساروں کے ساتھ اسی طرح گفتگو ہوئی، وہ بالکل یہی شیطانوں والا جملہ بولتے ہیں، کیونکہ شیطان نے ان کو خبطی بنا رکھا ہے اور ان کے کنٹرول شیطان کے پاس چلے گئے۔ جملہ اور بنیاد شیطان کی یہی ہے، بس تھوڑے سے وہ پیرائے الگ الگ استعمال کرواتے ہیں۔ ساروں کے پیرائے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انما البیع مثل الربا، کہ یہ جو بیع شرع ہے یہ بھی تو سود ہے اور سود بھی تو بیع شرع ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جبکہ جب اپنے دماغ سے بندہ کچھ سوچے نا تو کہے گا یار باقی بات تو اسی طرح ہے کہ عوض کے طور پر جو نفع آتا ہے نا، کسی چیز کو دے کر ہم اس سے نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کو بیع کہتے ہیں۔ اب سود کے اندر کوئی چیز دی تو نہیں نہ جاتی جس سے ہم عوض حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ جو چیز دی ہے وہ تو ساری کی ساری واپس لے رہے ہیں کئی گنا زیادہ کروا کے۔ تو فرمایا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف، جس کے پاس اس کے رب کی نصیحت آئی اور وہ رک گیا تو اس کے لیے وہی کچھ ہے جو پہلے ہو چکا، یعنی جو پہلے ہو چکا ہے اس آیت کے نزول سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر رہے ہیں۔ اب جو ہے کسی سے لینا ہے یا کسی کو دینا ہے، سب روک دو۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو گیا۔ یہ ان کے لیے تسلی ہوئی جو کہیں گے کہ ہمارا تو پیسہ ڈوب رہا ہے یا ہماری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں، سودی نظام کو ہم چھوڑتے ہیں، تو بظاہر کہا جی تو تم نے اس کے بہت سارے عوض کھا بھی رکھے ہیں، اس کے بدلے تم نے لے بھی رکھے ہیں، لہذا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالیں گے جو اللہ کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑتے ہیں۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، جس نے پھر سود لیا، یعنی اس آیت سے پہلے تو تھا نا، اس کو اب روک دینا ہے، لیکن اب اس آیت کے بعد پھر کوئی یہ حرکت کرتا ہے
فاولئک اصحاب النار، بس یہی تو ہے نا جہنمی، الیاذ باللہ۔ یعنی سود خور کے لیے واضح ترین آیت آ گئی ہے کہ وہ براہ راست جہنم میں جائے گا، الیاذ باللہ۔ سود کا لکھاری، سود چلانے والا، بینکوں کے ملازم، وہ سارے کے سارے کان کھول کر سن لیں، یہ آیت ان ساروں کے پیسوں سے بہت بڑی ہے جو چند ٹکوں کے عوض دنیا کے اندر بے اطمینان زندگی گزاریں گے حرام خوری کی وجہ سے، اور آخرت کے لیے لفظ دیکھیں فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ اب کیا مطلب ہے کہ سود خور تو بدعمل ہوتا ہے، وہ کافر تو نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں جب سود خور اپنے کام پر اصرار کرتا ہے، یعنی اس کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ جنگ کرتا ہوں، الیاذ باللہ، تو یقیناً کافر قرار پا جاتا ہے۔ اتنا بڑا بدعمال ہے کہ کافر ہی متصور ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ جس طرح کہ آج کل کئی سود خوروں کے جملے سننے کو ملے کہ غریب آدمی جب ان کے پاس گیا نا کہ میں تمہارے نیچے پھنس گیا ہوں، مجھے یہاں سے نکالو، یا میرے پاس اب مزید پیسے نہیں ہیں کہ میں تمہیں دوں، تو وہ کہتے ہیں کیوں بھائی ہم تیرے اوپر کیوں رحم کھائیں، ہم نے تو اللہ کے ساتھ جنگ کر رکھی ہے، تو ہم اور کس سے کیا ڈرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بس یہ جملہ کہنے کی دیر ہے، بندہ باقاعدہ مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، نکاح تھا تو اس کا ٹوٹ چکا ہے۔ فاولئک اصحاب النار، یعنی یہ سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ پکا جہنمی اور کافر بنا کر چھوڑتا ہے۔ اب اس آیت کو آپ نے سنا نا، کتنی زوردار آیت تھی۔ اب یہ آیت جو تاکید جس حکم کی بن رہی ہے، اب وہ حکم کون سا تھا؟ وہ حکم یہی تھا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو اور ان کے لیے تم نے کوئی مہر مقرر کر رکھا ہے تو پھر آدھا مہر ہوگا، ان کو مس کرنے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے اگر طلاق پڑ گئی تو آدھا حق مہر ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں یا تم معاف کر دو اور پورا دے دو، اور تم معاف کر دو تو یعنی پورا دے دو تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اور ایک دوسرے پر احسان نہ بھولنا۔ اب دیکھو وہاں فضل اور یہاں ربا دونوں کا معنی بڑھوتری ہے، ایک ظلمن بڑھوتری اور ایک احسانن بڑھوتری۔ احسانن بڑھوتری کو فضل کہتے ہیں اور ظلمن بڑھوتری کو ربا کہتے ہیں۔ تو دیکھا اسی لفظ پر ترتب ہو رہا ہے کہ سود کو چھوڑو، احسان کو پھیلاؤ، لوگوں کے اندر فساد کے بیج نہ بو، ورنہ اپنا خود زیر داستہ آ جائے گا، خود رسوا ہو جائے گا۔ ہر کام میں اللہ کی طرف سے تیرے اوپر لعنتیں برسے گی، اور کسی پر ظلم نہ کرنا، خصوصاً اپنے ازواج پر، حتیٰ کہ ان کو چھوڑ بھی رہے ہو نا تو ان پر ظلم نہ کرنا، ان کے اوپر احسان کو نہ بھولنا، اور تقوی کی بنیاد پر ہی ان کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑنا، لیکن اس کے باوجود بھی احسان کو نہ بھولنا، ورنہ اتنا نقصان ہوگا۔ جس طرح کہ کوئی بندہ ظلماً کسی کو طلاق دیتا ہے تو اس کی حالت بین ہی اسی طرح بالآخر جا کر بنتی ہے جس طرح کہ ایک سود خور کی حالت ہوتی ہے، کیونکہ سود خورا بھی وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اور جو طلاق دینے والا ہوتا ہے وہ بھی شیطان کا ہی بندہ بن جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ شیطان جب اپنے شیطانوں کی میٹنگ کرتا ہے نا تو اس میں سارے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے فلاں گناہ کروایا، دوسرا ابلیس کا چمچہ کھڑا ہوتا ہے اور ابلیس کے سامنے نمبر بنانے کے لیے کہتا ہے میں نے فلاں گناہ کروایا۔ تو یہ اتنے جانور اور اتنے بدتر شیطانڑے بڑے گناہ کرواتے ہیں کہ ابلیس ان کو شاباش بک رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک شیطان وہ کھڑا ہو جاتا ہے جو کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو باتوں میں ایسے غصہ دلایا، اس نے وہ جملہ کہا، پھر میں نے وسوسہ ڈالا، اس نے اگلا جملہ کہا، اگلا جملہ۔ یہیں پر میاں بیوی کو سوچ لینا چاہیے کہ ان میں سے دونوں خاموشی اختیار کرنے، ورنہ جو عقل مند ہے وہ تو خاموش ہو جائے، کیونکہ یہ تو شیطان ہے جو بلوا رہا ہے اور آگے بڑھتا جا رہا ہے بندہ، حتیٰ کہ وہ شیطانڑا کہتا ہے کہ میں نے ان کی آپس میں لڑائی کروا دی
طلاق دلوا دی تب تک میں نے ان کو نہیں چھوڑا، تو ابلیس اپنی مسند سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے کہ اصل شیطان تو ہے، اصل تو میرا جانشین بننے کا حقدار تو ہے، کیونکہ تو نے اتنا بڑا کام کروا دیا نعوذ باللہ جو اللہ کو خوب غصہ دلاتا ہے، نعوذ باللہ۔ سود خور کے ساتھ تو اعلان جنگ ہے نا، اور جو میاں بیوی میں جدائیاں ڈالتا ہے یا جو طلاق دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ کو بہت بڑا بغض ہے، غصہ آ جاتا ہے، شدت کا غصہ۔ اب بتائیے اس کا بنے گا کیا؟ وہ تو حاجی نمازی بھی بن چکا ہے، اور وہ تو باقاعدہ طور پر نمازیں بھی پڑھتا ہے، عبادات میں بھی ملوث ہے، اگرچہ وہ تو کرنی ہی ہے کیونکہ مزید تو غصے کا طالب نہ بنے نا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا غصہ اس پر ٹپک رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھا جی یہ آیت کا ترتب کس عجیب اور بلیغ انداز میں ہوا۔ یہ ترتبات کے اندر دیکھیں ان آیات کے الفاظ کا کرشمہ وہاں بھی موجود ہے، جس طرح کہ پچھلی آیت میں حقاً علی المحسنین تھا، تو یہاں پر الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اور وہاں فضل کا ذکر تھا تو یہاں ربا کا ذکر ہے۔ اور اسی طرح حافظوا علی الصلوات اگلی آیت آ رہی ہے، وہاں جمع عبادات پر بولا گیا، اور اس سے اگلی آیت جو تاکید والی آئے گی یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات یہاں جمع کا لفظ موجود ہے عبادات کے لیے۔ اب یہاں دیکھیے یہ تیسری آیت ہے کہ یمحق اللہ الربا۔ پہلی آیت کے اندر اقسام اہل الاموال اور اقسام اہل الخیر اور اہل الفساد کا ذکر دو آیتوں میں، اور اسی آیت کے اندر رد و خداع اہل الربا کہ اہل الربا کے دھوکے کا رد بھی تھا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، اور یمحق اللہ الربا ضلالۃ النظام الربوی کہ سودی نظام کی ضلالت یہ ہے کہ یمحق اللہ الربا کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ سود جتنا بھی کوئی بڑھاتا ہے نا اللہ اس کو اس طرح مٹائے گا کہ جس طرح اس کے پلے بھی کچھ نہیں پڑے گا۔ ظلم اس کے ساتھ بھی جس طرح اس نے ظلم کیا اس کو بھی اسی طرح گھسیٹا جائے گا، جس طرح وہ غریبوں کے لیے دکھ کا باعث بنا کبھی یہ سکون کی نیند نہیں سوئے گا بدماش۔ یمحق اللہ الربا مٹاتا ہے اللہ سود کو، ویربی الصدقات اور بڑھاتا ہے خیرات کو، جو صدقات کرتے ہیں خیرات کرتے ہیں اللہ ان کو بڑھاتا جا رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی تفسیر کی اگر ضرورت پڑے بھی صحیح تو پیچھے کتنی بلیغ آیتیں صدقات کی گزر چکی ہیں، حیران کر دینے والے مضامین تھے۔ اللہ کریم پڑھنا نصیب فرمائے تو ان کو دوبارہ پڑھیں اور دیکھیں کہ صدقات کے کتنے فائدے ہیں۔ صدقات والا ہاتھ کبھی نیچے نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، وہاں بھی لفظ تھا کہ دیکھو صلوات کی حفاظت کرنا جمع عبادات پر، اور خصوصاً اس نماز کی جو صلاۃ الوسطیٰ ہے، تو یہاں پر بھی عبادات میں جمع کے یربی الصدقات، اور فرمایا عبادت کو کھانے والی ایک چیز ہے سود، خصوصی طور پر اس کا خیال کرنا، یہ ایسا وائرس ہے کہ ہر عبادت کو جلا ڈالتا ہے نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہو چکا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، کیونکہ اللہ کو خوش نہیں ہے کوئی بھی ناشکرا۔ یہ سب سے بڑا ناشکرا تو یہی ہے کہ اللہ نے صدقات کی عبادت سے مالا مال کیا اور یہ فساد اختیار کرتا ہے سود والے کام کر کے، تو یہ کفار اور ناشکرا ہے۔ اور اسیم وہ گناہ گار جو اپنی گویا فطرت بھی گناہوں والی بنا دیتے ہیں نعوذ باللہ، لیکن اللہ نے تو فطرت سلیمہ بنائی تھی، یہ اپنی فطرت کے اندر بھی زہر ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی کوئی تو اندر کی انسانیت کبھی تو جاگتی، یہ ایسے امور اختیار کرتا ہے جو فطرت کو مسخ کرنے والے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ اسیم ہوتا ہے۔ تو جب بندہ عبادات کرنے والا ہو تو فطرت کا خوبصورت ہوتا ہے اور فطرت کو خوبصورت کر رہا ہوتا ہے، اور جب بندہ خصوصی ایک ایک نماز کی حفاظت کرنے والا ہو اور قانت بن جاتا ہے وہ، تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو وہاں بھی قانتین محبوب لوگوں کی صفات تھی اور یہاں غیر محبوب لوگوں کا تذکرہ ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔
اب اس سے اگلی چوتھی آیت آ رہی ہے جی، وہاں پر چوتھی آیت کون سی تھی؟ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں ڈر ہو نماز کے قیام میں، یعنی کوئی جنگ ہو یا کوئی جانوروں کا خطرہ ہو، فرجالن تو پیدل چل کر نماز پڑھو یا سوار ہو کر نماز پڑھو، لیکن جب امن کی حالت میں ہو تو اس طریقے سے اللہ کو یاد کرو جیسے اللہ تمہیں سکھا چکے ہیں۔ ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے تھے، نماز کیسے پڑھنی ہے، تلاوت کیسے کرنا ہے، ذکر کیسے کرنا ہے، حالت امن میں صبح و شام اپنے کیسے گزارنے ہیں اللہ کی یاد میں، کیونکہ ہم آئے تو اللہ کے لیے ہیں، سب کچھ اللہ ہمارا سنبھال لے گا، ہمارا کھانا پینا تک، ہماری بارشوں تک، ہماری گرمی سردی تک، ہماری آل اولاد تک، سب کچھ اللہ سنبھال لے گا، تم نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ تو اس پر یہ آیت تاکید میں آئی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر ایمان، اعمال اور اعمال میں عبادات مالیہ اور عبادات بدنیہ کا ذکر ہے کہ بے شک جو ایمان لائے، یعنی اللہ کی ساری باتوں کو مان لیتے ہیں، چاہے حالت امن ہو چاہے خوف ہو، عمل الصالحات، عمل نیک کرتے ہیں سنت کے مطابق ہو، چاہے حالت امن ہو چاہے خوف ہو، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی ان کی عبادات بدنیہ میں بھی کمال پورے ہیں اور عبادات مالیہ میں بھی کمال پورے ہیں، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ یہ جملہ وہ ہوتا ہے جہاں پر اللہ بدلے کی انتہائیں نہیں دینا چاہتے کہ میں بہت دوں گا، اتنا دوں گا کہ اس کی انتہا کو کم از کم تم نہیں پہنچ سکتے ہو۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے ہاں ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے ہاں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور دنیا میں یہ بھی ہے کہ لا خوف، نہ ان پر کوئی خوف مسلط ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوگے۔ ابھی آپ دیکھیں گے جس آیت کی تاکید ہے وہاں بھی لفظ خوف تو موجود تھا، فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر کیا مطلب ہے لا خوف ان کا؟ ایک ہے خوف کا ابتدائی حصہ اور ایک ہوتا ہے خوف کا انتہائی حصہ، اسی طرح ایک ہوتا ہے غم کا ابتدائی حصہ اور ایک ہوتا ہے انتہائی حصہ۔ ابتدائی حصہ تو یہ ہوتا ہے غم اور خوف کا کہ بندہ اس کو خوف اور غم سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ خوف نہیں، وہ فتح کی پہلی سیڑھی تھی، اور غم جو جس کو ہم غم سمجھ رہے تھے، جس طرح سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ ابتدائی حصہ ہے۔ انتہا میں تو وہ بادشاہ تک لے جائے گا کہ بیٹا یکدم کہے گا ابو میں بادشاہ بن گیا ہوں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، سبحان اللہ۔ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اچانک سامنے کھڑے ہوں گے نبی بن کر اور وقت کے حکمران بن کر، تو اب یہ غم تو نہ ہوا نا، نہ کوئی ایسا خوف ہوتا ہے نہ ان پر کوئی غم ہوتا ہے جس کو حقیقت میں آپ خوف یا غم کہیں۔ ہاں اس کی ابتدائی سیڑھی بظاہر خوف اور غم کے متشابہ ہوتی ہے، مشابہ ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک کھل کر اعلان ہونے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے اللہ کی طرف سے فضل اور کمال آنے والے ہوتے ہیں۔ تو دیکھا جی یہ چار آیتیں کس خوبصورت انداز سے اس حکم پر مرتب ہوئی جو آخری حکم تھا احکام تدبیریہ کا، لیکن ٹھہرے وہاں بھی 3 آیتیں رہتی ہیں نا، تو اسی طرح سورۃ البقرہ کے اختتام تک یہ 3 آیتوں کا کیسے جڑا ہوگا انشاءاللہ وہ پھر اگلے سبق میں بھی بتائیں گے۔ مختصراً یہ ہے کہ اب 2 آیتیں آئیں گی نا، 5ویں اور 6ٹھی، تو یہاں پر 2 دفعہ آئے گا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر وہاں پر حرف جارہ سے شروع ہوگی ایک آیت کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، تو اسی طرح ایک مضمون شروع ہوگا حرف جارہ سے للہ ما فی السماوات، یہ سارا کا سارا مضمون اس آیت پر مرتب ہوگا جو آخری 7ویں آیت ہے۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا 2 دفعہ آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، یہ اس پر مرتب ہوگی انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔